کا. واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دی لاسٹ 24 آورز رؤف صاحب، اس سے کیا یہ نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ایک ولنگنس تھی کہ ہم لوگ مذاکرات کریں، جس کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی، وہ پروسیس اب ڈمپ ہو گیا؟ وہ تو کم از کم مذاکرات کی تو بات اب ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ٹیبل سے یہ چیز ہٹ گئی ہے اب. میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بڑا کلیئرلی واشگاف انداز میں یہ بتایا ہے کہ ہماری طرف سے بات چیت کرنے کے دروازے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. ہم ان دروازوں کو بالکل بند نہیں کرتے، کیونکہ ہم اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ اداروں کے درمیان یا جو بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی مقام نہیں آنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو ٹینشنز کریٹ ہو گئی ہیں ان کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہم جو بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے. لیکن ہم بیسیکلی ایک قانونی تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بغیر جو بھی فیل ہوگا، جو بھی سزا دی جائے گی وہ ڈسپیوٹڈ ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام فریقین جو ہیں وہ اس انویسٹیگیشن کے جو کنکلوژنز ہوں گے، جو اس کے نتائج نکلیں سے اس کے ساتھ اگری کریں، اور اس کے بعد جو پنشمنٹس، جو بھی جو طریقہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ متعین کیا جائے گا تو اس کے مطابق آگے بڑھا جائیں. یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، یہ ٹینشن جاری نہیں رہنی چاہیے. اسی لیے ہم آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تاکہ یہ سب کچھ ویسے ہو سکے جیسے کہ ہم چاہ رہے ہیں. لیکن رؤف صاحب جب آپ اس طرح کی ایک کوشش کریں، چاہے وہ معاملہ عدالت کا ہو یا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، لیٹس میک اٹ ویری کلیئر، اگر آپ ان کے سربراہوں کے خلاف بیانات دیں، ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس جاری کریں، ٹیلی گراف کے اندر ایک آرٹیکل لکھا جائے جو ملک کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہا ہو، میرے خیال میں روم آف انگیجمنٹ اس کے بعد کافی حد تک ختم نہیں ہو جاتا؟ میرے ریئلسٹکلی اسپیکنگ کافی حد تک یا تو پھر یہ ایک ٹیکٹک ہے کہ ان دونوں سربراہوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے، ورنہ تو اس صورتحال کے اندر کوئی بھی آپ سے انگیج نہیں کرے گا. دیکھیے منصور صاحب، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا نظر ماضی کی طرف دورائیں اور دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد سے پی ٹی آئی کے اوپر کیا ریاستی جبر جو ہے اس کا نزول ہوا ہے. کس آگ کے دریا سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. بٹرنس تو ایک لیول آف بٹرنس تو کریٹ ہو جاتا ہے نا، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے، نہ میں اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں. اور پھر اس کی ڈسیمینیشن بھی ہوتی ہے، اس کی ایکسپریشن بھی ملتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم بیٹھ کے بات چیت کر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ان تضادات کے باوجود، اس بٹرنس کے باوجود ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ریاست کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں، جس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. وہ 3 لوگ جن کو خان صاحب نے امپاور کیا تھا، شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب، وہ موجود ہیں. اگر چاہتے ہیں کسی اور سے بات کرنا تو وہ بھی ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ذرا اور آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے، اگر ہم نے نشاندہی کی ہے کہ جی کچھ لوگ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، تو کل کی پریس کانفرنس لے لیجیے. آپ باقی چیزیں بھول جائیں کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے. جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا ہے، جس طرح سے انہوں نے ہمیں فسادی ٹولے کے نام سے جانا ہے، جس طریقے سے ہمارے بارے میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، ہمارے لیڈران کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا. اس کا ریئیکشن تو پھر آتا ہے نا. ہمارے کنٹرول میں وہ ٹویٹر کا ریئیکشن نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں سوشل میڈیا کا ریئیکشن نہیں ہے. وہ لوگ ہمارے تابع نہیں ہیں. ہم ان کو when I say social media reaction، میں کوئی انڈیویجول اکاؤنٹس کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں، جو آرمی چیف کی تصویر لگا کے، چیف جسٹس کی تصویریں لگا کے ٹویٹس کر رہے ہیں. تو میں آپ کی آفیشیل پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے. میں نے انڈیویجولز کو ٹارگٹ نہیں کیا، میں نے صرف آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور میں نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کی ہے جو کہ آئین اور قانون میں درج ہیں. میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. تمام پارٹیز کو آئی تھنک ایک انڈکلیئرڈ سیز فائر جو ہے وہ مطلب ان اناؤنسڈ سیز فائر جو ہے نا اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے، انٹریکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. معاملات کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہماری نظر میں تو صرف یہی ہے. اس سے بہتر پرابلمٹک ایریا جس جگہ پہ آتا ہے وہ یہ ہے، مجھے آج بھی یاد ہے گجرانوالہ کے اندر نواز شریف صاحب نے جب سپیچ کی تھی اور اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا ایک جلسے کے اندر، تو رات کو جتنے ٹاک شوز ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو غدار تک ڈکلیئر کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے ملک کے آرمی چیف کا نام کس طرح لیا، آپ نے ان کے اوپر اس قسم کے الزامات کس طرح لگائے.
آج ٹیبل ٹرن ہو چکا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف جب یہ سب کچھ کر رہی ہے تو کیا وہی فارمولا استعمال کیا جائے؟ میرا خیال میں تو وہ ناانصافی ہوگی. یا تو پاکستان تحریک انصاف کو آج احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے اگر اس وقت ایک سیاسی جماعت کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے تو وہ کرنا غلط تھا. دیکھیے، ہم نے کوئی تصویریں لگائی نہیں ہیں، ہم نے کوئی ایسے جلسے نہیں کیے، لیکن میں ان چیزوں کو پاسٹ میں ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری پارٹی کے لوگوں نے کیا ایسی سٹیٹمنٹس دی تھیں یا نہیں جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دی تھیں، کس کانٹیکس میں دی تھی، کیا پرسپیکٹیوز تھے ان کے. میں فیل کرتا ہوں کہ جی اس وقت ریاست جہاں کھڑی ہے ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ ریاست اور زیادہ اسی انداز میں آگے بڑھے، کیونکہ بہت کمزور ہو چکی ہے. تو ریئلائزیشن جو ہے وہ تمام اطراف میں آنی چاہیے اور بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں آپ دیکھیں گے 2 چیپٹرز لگائے ہیں. ایک تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر ہے، دوسرا ہیلنگ اینڈ نیشن کے اوپر ہے. وہ دونوں چیزیں ہمارے فیوچر کے پلانز میں شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک، اس ریاست، اس قوم کے زخموں کے اوپر مرہم رکھی جائے، رادر دین کہ نشتر کا استعمال کر کے ان کو اور زیادہ کوریدا جائے تاکہ اور خون ان میں سے رسے. تو یہ موقع آ گیا ہے. میرا خیال بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تمام لوگوں کو اس بات چیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور اس بات چیت کو آگے لے جانے کے لیے. میری تو کنٹینشن یہی ہے، منصور صاحب ہمیشہ سے یہی رہی ہے. میں جو ذاتی طور کے اوپر جو تھنک ٹینک چلاتا ہوں وہ بھی نیگوسیشنز میں، وہ بھی ڈائلاگ میں یقین رکھتا ہے. ہم لوگ ڈائلاگز ہی ہولڈ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی میں ذاتی طور کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ جہاں مسائل بہت زیادہ ہوں وہاں ڈائلاگ جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل ہونا چاہیے. تو میری تو ذاتی طور کے اوپر یہی ایک بیلیف ہے اور میں اسی کا پرچار کرتا ہوں. میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ سارا اس سب بٹرنس کے باوجود ڈائلاگ کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے اور ڈائلاگ ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. لڑنے جھگڑنے سے، فنگر پوائنٹنگ سے، نیم کالنگ سے نہیں ہوتا سر. اچھا چلیں میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ جو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اگر آج آپ کو اس پروگرام کے بعد لیٹ سے آپ کو فون آ جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو فون آ جاتا ہے کہ جی آئیے بیٹھ کے انگیجمنٹ کرتے ہیں، آپ کی کوئی شرائط ہے؟ دیکھیے، جب ہم جائیں گے اگر اس قسم کی کوئی، ایک تو میں لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو، آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے پاسبلٹی کہ اس قسم کی کوئی انیشیٹو اسٹیج کے اوپر آئے گی. لیکن اگر آ جاتی ہے، ہائپوتھیٹیکلی آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جائیں گے، ہم بیٹھیں گے اکراس دا ٹیبل. میرا نہیں خیال کہ ہم کو شرائط لے کے جائیں گے. ہم بیٹھ کے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ معاملات کس طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی چیزیں ہوئیں گی، کوئی ریزرویشنز ہوں گے تو وہ ہم معاملات کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. جو انیشیشن آف ڈائلاگ ہے وہ میرا خیال ہے کہ شرائط کے بغیر ہو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے.